لله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فقد أذى من أذاني فقد أذى الله. ایک مرتبہ سبھی حضرات محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں. آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہماری یہ جو آج کی محفل ہے تقریباً 2014 سے کنٹینیو ہوتی آ رہی ہے اور مشن حسین سیوا سمیتی جس کا بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ سب کے سہیوگ سے اس محفل کو کرتی ہے. لیکن میں چلیے کچھ نہ کہتے ہو اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں چائے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے لخت جگر کی ولادت مبارک. ہمارے مشن کے یہاں کئی ممبر موجود ہیں, پدادھیکاری بھی موجود ہیں اور ہمارے کچھ مشنز ہیں اور محفل کے کچھ اصول ہیں. یہ جو رسم و رواج ہمارے یہاں چلا ہوا ہے کہ محفل ہو یا مجلس, یعنی کہ رسول یا رسول کی آل کی مناسبت سے ولادت کی تاریخ ہو یا رسول کی آل کی شہادت کی مناسبت سے کوئی مجلس ہو. ہمارے یہاں کھانے پینے کا سسٹم کبھی بند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, انشاءاللہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں جو کھانا پینا میسر ہوتا ہے یہ انہی 14 معصومین کی برکت کے عوض میں ہوتا ہے. اگر کوئی دنیا کا لیڈر یا دنیا کا بہت بڑا کاروباری یہ کہے کہ میرے وجہ سے آپ کو کھانا مل رہا ہے یا پانی مل رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اور وہ جو رسول اسلام کے زمانے میں اپنے آپ کو غنی کہتے تھے, بخاری شریف میں لکھا ہے, میں روایت یہاں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, اس کے اندر مسلمانوں کی ماں ام المسلمین حضرت عائشہ وہ کہتی ہے, مسلمانوں کی ماں کہتی ہے کہ جب تک علی نے جب تک علی نے خیبر فتح نہ کیا تھا ہم پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھا سکتے. جب مسلمانوں کی ماں کا پیٹ بھرنا یہ علی کے دست کی قدرت کا زمان ہے, تو آج کا مسلمان اگر علی سے بھاگ جائے تو وہ کبھی بھی اپنے پیٹ کو بھر نہیں سکتا, نہیں بھر سکتا. لیکن اللہ محترم محفل میں مجلس میں جب کوئی ہمارے شاعر یا ہمارے ذاکر یا مجھ جیسا ناکارہ جب کچھ گفتگو کرے, لفظائی کرے تو کم از کم اتنا خیال کرنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں بات بولتا ہوں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون چھیڑتا ہے اور کون خوش ہوتا ہے, کیونکہ میری روزی روٹی کا مالک اس دنیا کا کوئی انسان تو ہے نہیں, اور نہ میں کسی کے سٹے اور بڑا چیزوں میں پیٹ بھرتا ہوں. کسی مسجد کی دیوار میں کھڑا ہو کر میں اللہ مولا کا کرم اپنے گٹوں کو محنت کرتا ہوں اور اس کی کمائی سے کھاتا ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا. عزیزان محترم, یہ کھانے پینے کا سلسلہ خورشید بھائی کو میں اکثر کہتا ہوں اور آپ تمام کو بھی کہتا ہوں کہ یہ مجلس سے محفل سے یا تو شروع میں کرنا چاہیے یعنی ابتدا میں ہو یا انتہا میں ہو. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اور پورے ضلع ہریدوار کے اندر TTS ٹناٹن سنی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے, بھائی حسینی کہنا اپنے آپ کو کافی ہے. میں نے ابھی جناب زہرا کی شہادت میں میں نے پڑھا تھا کہ عبدالرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ مولا کائنات کا کتنا بڑا چاہنے والا تھا. ایسے حسینی مت بننا, کھانے کا نام آئے تو ہم حسینی, کہیں فوٹو کھنچوانے کا نام ہے تو ہم حسینی, پینے کا نام ہے تو ہم حسینی, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آج ایک رات کے تو بغیر کھائے پیے اس کے لیے حسینی نہیں ہے, اس کے لیے ہم بن گئے معاویہ کے چیلے. اس کو رسول نے دعا دی تھی, مسلمان کہتا ہے کہ رسول نے دعا دی, یہ تیرے لیے دعا ہو سکتی ہے, تیرا ماما ہے اس لیے ہمارا کچھ
پھلکا کھلا دے، انکار ہی نہیں۔ محفل کے شروع میں بھی کھانا، محفل کے بعد بھی کھانا، کھانا اور نام کیا ہے؟ ہمارے برادران کے یہاں تو نظر چکھ لیجیے، نظر چکھ لیجیے، اور آپ کے یہاں ہوتا ہے تبرک لے لیجیے۔ تبرک کا مطلب اور نظر چکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو یہ سلسلہ چلایا تھا ولادت و شہادت پر محفل اور مجلسوں میں کھانے کا جو نظم چلایا تھا، اس کا مقصد یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے محلے کے جو غریب بچے ہیں، غریب پریوار ہے، ودھوائیں عورتیں ہیں، کم از کم ان کے نام سے ان کے یہاں بھی اچھا کھانا پہنچ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بناتے اچھا کھانا امام کے نام پر ہے، لیکن خود ہی ماریاں بن کے ڈکار جاتے ہیں۔ پلیز ایسا مت کیجیے، حسینی ہو تو سچے حسینی بنو۔ آپ کو باتیں یاد ہوگا کہ کربلا کے میدان میں جہاں ایک طرف امام حسین تھے، وہیں امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، جس نے 3 دن یا 7 دن تک پانی نہیں پیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے 7 دن تھے یا 3 دن تھے، میں تاریخ میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے حسینیوں نے 3 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ ہماری محفل چلے تو 3 گھنٹے بھی نہیں ہو گئے، 2 دفعہ چائے ہو گئی، اس کو میں نے بریانی کھائی۔ میں کم از کم، میں بہت کڑوا بولتا ہوں، بہت کڑوا بولتا ہوں، آپ سب واقف ہے۔ کم از کم اگر حسینی ہو تو یہ ذہن بناؤ کہ صرف ہم نام کے حسینی نہ بنیں، اس کی تو کمی نہیں ہے۔ آپ سکھوں میں چلے جاؤ، سکھوں میں جانا سروے کرنا، میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں بولتا۔ آپ گولڈن ٹیمپل جانا امرتسر میں، جس کو ہندی میں سرور مندر کہتے ہیں، اس کی سنگ بنیاد پوچھنا کس نے رکھی تھی؟ سنگ بنیاد وہ کسی سکھ نے نہیں رکھی۔ میاں جھنجھانا ہے مظفر نگر میں، وہاں کے ایک میاں جی تھے، ان کا نام تھا میاں جی نور محمد جھنجھانوی۔ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور انہوں نے اس کا سنگ بنیاد قبلے کی طرف رکھا۔ جب قبلہ کی طرف وہ رکھتے تھے تو جو وہاں کے سکھ تھے وہ اس کو گھما دیا کرتے تھے۔ ایک وقت 1 مرتبہ گزرا، 2 مرتبہ گزرا، 3 مرتبہ گزرا، کئی مرتبہ جب یہ واقعہ گزر گیا اور وہ سیدھی پریشان ہو گئے، اس کو سیدھا کرتے کرتے وہ پھر ٹیڑھی ہو جاتی، پھر وہ سیدھا کرتے پھر ٹیڑھی ہو جاتی۔ عزیزان محترم، یہ سارے پریشان ہو کر کے یہ میاں نور محمد جھنجھانوی کے پاس گئے۔ بھئی یہ آپ نے کیا پڑھ کے رکھا ہے؟ ہم تو ملا جی کو بھی پکڑ کے لائے تھے کہ بھائی دیکھ ملا جی نے کچھ پڑھا ہے، تم بھی آگے پڑھ دو۔ ملا جی مسجد کیا ہے، انہوں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے نا۔ میں پہلے بھی بول رہا ہوں، جیسے قرآنوں کو کتابیوں میں رٹے مارے جاتے ہیں نا، طوطا رٹا ٹائپ پڑھتا ہے، الحمدللہ بس ایسے پڑھا جاتا ہے۔ ادھر مطلب وہ اس ملا جی نے بھی آ کے اس پہ اینٹوں پہ پڑھا، بس کچھ ہونے والا تھوڑی تھا، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں قرآن بغیر علی کے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن اگر فائدہ پہنچائے گا تو وہ تب پہنچائے گا جب قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ تمہارا عقیدہ ولایت علی پر ہو۔ اگر ولایت علی پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے تو تم قرآن کے حافظ نہیں، بخاری کے حافظ نہیں بن جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ ہوتا ہے نہ مولوی کو ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے حافظ صاحب نے پورا قرآن پڑھا، بٹ وہ جو اس کی بنیاد تھی، فاؤنڈیشن تھی، وہ سیدھی نہیں ہو رہی ہے۔ میاں جی نور محمد کا یہ واقعہ لکھا ہے، یہ کتاب ہے، اس کا نام پہلے بھی آپ کو بتا، اس میں سے کئی واقعے میں پڑھ چکا ہوں، ہندو پاک کے اولیاء اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 117 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب تمام سکھ پریشان ہو گئے، وہ میاں جی نور محمد کے پاس گئے، بولے ہم نے حافظ جی کو بھی بلایا تھا، انہوں نے قرآن پڑھا، تمہارا جو غلط ہے اس کو پڑھا، لیکن وہ غلط پڑھنے سے وہ جو بنیاد تھی وہ سیدھی نہیں ہو رہی ہے، جس طرح ہمارا مقصد ہم رکھنا چاہتے ہیں ہو ہی نہیں رہی ہے، آپ چل کے سیدھی کر دیجیے۔ کہ بھائی میں نے کسی کے نام سے وہ رکھی تھی، اب وہ سیدھی کرنا تو ان کے قبضے ہے، میں نے کسی کے نام پہ رکھی۔ بولے تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہو؟ بولے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم ڈائریکٹ چھت پر نہیں چڑھتے، سمجھے نا، ہم ڈائریکٹ چھت پر نہیں چڑھتے، ہمیں چھت پہ چڑھنے کے لیے پوڑیوں کی زینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ میں نے اللہ کو تو مانا ہے، لیکن میں نے اللہ کو ملا کے کہنے سے نہیں مانا، 14 کے کہنے سے ان کے کہنے سے مانا ہے۔ اب جس طرح انہوں نے مجھے بتایا میں نے اسی طرح اس پر پڑھ کر رکھ دیا، اب وہ 14 چاہیں گے تو پلٹ جائے گی، ورنہ دنیا چاہتی رہے کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا یہ معاملہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
لیکن اللہ کا ایک ہاتھ تھا، اللہ کا ایک ہاتھ تھا جس ہاتھ نے اس ڈوبتے سورج کو پلٹا دیا۔ اب بتاؤ یہ بخاری اور مسلم کیا شرک کر رہی ہے؟ کہ اللہ نے نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ ید اللہ نے اس کو پلٹایا۔ کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا آپ نے علی کا نام لے کر کے رکھی ہے اس کی بنیاد؟ کہا تم اس مسجد کی بنیاد کی بات کر رہے ہو؟ اللہ نے جب کھانا کعبہ بنایا تھا ابراہیم کے لیے وہ بھی علی کے نام سے ہنسنے بھی بہت مل جائے گے، اور یا یوں کہوں اپنے علاقے کے اعتبار سے کہ صابری بھی بہت مل جائے گی، بہت۔ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں کہتا ہوں علی سے محبت کرنے کا نام صرف یہ نہیں کہ ہم نعرے لگا لیں، قصیدہ پڑھ لیں، نہیں۔ میں اپنی جو میں نے صورت پڑھی ہے قرآن کی اسی پر گفتگو کروں گا۔ شہادت میں نے پڑھا تھا انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں وہ کوثر عطا کیا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ احمد رضا نے اپنی تفسیر میں، کیونکہ یہاں بریلوی لوگ بہت زیادہ ہے، میں انہیں کی کتاب سے بات کروں گا۔ احمد رضا نے اپنی قرآن کے ترجمے میں کنز الایمان میں انہوں نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ محبوب ہم نے تمہیں بہت عطا کیا۔ کیا کیا یہ نہیں لکھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھا فے ہوتا ہے نا عربی کے الفابیٹ میں جو ہوتا ہے وہ انہوں نے فا لکھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ۔ اس میں آپ دیکھیں گے نا اردو کے ترجموں میں جو ہوتا ہے اس میں فے بہت لکھا رہتا ہے، تو اس کے 15 نمبر فے پہ جانا، 15 نمبر فے پر وہ لکھتے ہیں، اس کا تفصیل میں لکھتے ہیں، اور نعیم الدین مرادآبادی صاحب نے بھی لکھا ہے 15 نمبر فے پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک کوثر عطا کیا، اور وہ کوثر یوں عطا کیا کہ کچھ لوگ رسول کا مخول کر رہے تھے، رسول کی مذاق اڑا رہے تھے، رسول کو ابتر کہہ رہے تھے، اے رسول تیرے یہاں اب کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور چونکہ انہوں نے لکھا ہے چونکہ رسول کا ایک بیٹا جس کا نام قاسم تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا پتہ ہو گیا تھا، اس کے بعد رسول کو لوگوں نے آ کر کے تانے مارنے شروع کیے۔ آپ جو لوگ یہاں پیچھے بیٹھے وہ جانتے ہیں یہاں تک میں نے اپنی اس بات کو ملا دیا۔ اب یہاں سے میں اپنی اگلی بات شروع کر رہا ہوں کہ رسول کو وہ لوگ تانے مارتے تھے۔ میں نے اپنی مجلس میں یہ کہا تھا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا کی شہادت کی ہم مجلس کر رہے ہیں، آج اسی رسول کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ہم ولادت کی محفل کر رہے ہیں۔ تو میں یہی سے اپنی بات کو جوڑوں گا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہونے پر لوگوں کے بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹی ہیں، رسول کی 4 بیٹی ہیں۔ آئے نا آپ جو لوگ تھے آپ کے ذہن میں آئے نا بھائی شہزاد بھائی، رسول کی 4 بیٹیاں تھی آلریڈی، پہلے سے تھی 3 بیٹی، رقیہ، کلثوم اور زینب، 3 نام بتائے جاتے ہیں، اور وہ تینوں بیٹی موجود تھی۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، میں آپ کو کم وقت کہہ رہا ہوں اپنے علاقے کی زبان میں، ہمارے یہاں کم وقت اس کو کہا جاتا ہے جس کے یہاں اولاد نہ ہو، یہاں کا ایک چلن ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے عرب کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے ابتر، جس کے اولاد نہ ہو۔ جب رسول کی 3 بیٹیاں رقیہ، کلثوم اور زینب موجود تھی تو عرب کے لوگ رسول کو ابتر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ملا جی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سنیں
किसी बेटी का, ना बेटियों में से किसी बेटी का जिक्र, एक बेटी का जिक्र, सईदतुल निसाई हर मस्जिद में एक फिरके को छोड़ के, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, चकरालवी हो, अहले हदीस हो, अहले हदीस को छोड़ के चाहे वो कादियानी कोई भी हो, वो इस हदीस को पढ़ते अपने यहाँ जुड़े रहे। या तो शहजादी को बताया जाता है कि जन्नत की हूरों की, जन्नत की जवान औरतों की सरदार है। जब जन्नत के मर्दों की बातें आती है तो कहा जाता है सैयदा शबाबी अहलिल जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन है। मुल्ला जी मुझे ये बताओ, जब रसूल की 3 बेटी और है तो उनके बच्चे कहाँ गए? ज़हरा का शौहर, वो उसको रसूल ने कहा कि अली आप कासिम हो, अरबी में कासिम कहते बांटने वाला, ए अली आप जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं, जिसको चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको चाहे जहन्नम में भेज दे। मुसलमानों कुछ और फिक्र तो करो, इस दिमाग को माविया का खाना खाकर उसी पर मत लगाओ, जिसके सदक़े में जन्नत में जाओगे उस पर भी कुछ खड़ा कर लो। अरे इस इकलौती बेटी का शौहर जन्नत का बांटने वाला, इकलौती बेटी के बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार, इकलौती बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, 3 बेटियां कहाँ मर गई उनके पता है? उनको भी तो रसूलुल्लाह कोई जिम्मेदारी दे करके जाते, उनको ऊपर भी तो कोई जिम्मेदारी सौंपते, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए मोहम्मद अब्बास साबरी मानता है और मोहम्मद का इस्लाम, रसूलुल्लाह का इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह भी आदिल है, रसूल भी आदिल है। जिस तरह अल्लाह अदल करता है उसी तरह रसूल अदल करता है। अगर रसूल अदल करता है तो उसने 3 बेटियों के साथ क्यों नहीं किया? है ना, 3 बेटियों के साथ क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये 3 बेटियां थी नहीं, होती तो मक्के के बेहतरीन अरबी बोलने वाले, ये दारुल देवबंद से पढ़ के, या मंजर इस्लाम बरेली से पढ़ के, ये जामिया नईमा मुरादाबाद से पढ़ करके, या पीलीभीत शरीफ या फला शरीफ से पढ़ करके, ये इतनी बेहतरीन अरबी नहीं बोल सकते जितने अरब का बद्दू अबू जहल बोलता था, अबू लहब बोलता था, उनसे ज्यादा अरबी ये नहीं बोलते। अलबत्ता दीन के पास अबू लहब अबू जहल का ही है, ये तो कन्फर्म है, ये पक्का है कि दीन उन्हीं का है। उनकी साजिश भी ये थी, उनकी तमन्ना भी ये थी कि रसूल का मोहब्बती दीन, रसूल का मोहब्बती दीन लोगों तक न पहुंचे, लोगों तक नफरतों का दीन पहुंचे, और वो पहुंच गया, नफरतों का दीन पहुंच गया। मोहम्मद अब्बास साहब की तकरीर नहीं सुनेंगे, क्यों? कि वो तरावी को बना करते हैं, है ना, लाओ पेश करो मेरा मुसलमानों, मैं तो डरने की चोट पर कहता हूँ, लाओ तुम्हारी बुखारी में अगर है तो लेके आओ, रसूल ने पढ़ी है। मोहम्मद अब्बास साहब की तकरीर में नहीं जाएंगे, वो रसूल की इकलौती बेटी मानते हैं, हम मोहम्मद अब्बास साहब की तकरीर में नहीं जाएंगे, वो अली को रसूल के बाद सबसे अफजल मानते हैं। भाई अगर मैं किसी चीज का इनकार कर रहा हूँ तो आपका अपना असल फरीजा ये बन रहा है कि आप लाकर अपनी हदीसों के जरिए मेरी बात का रद्द करें ना, आप आइए ना। लेकिन हमें मालूम है ये किसी की महफिल में ना जाना, किसी की मजलिस में ना जाना, ये कहां से चला है आपको मालूम है ना, होना चाहिए। हमारे यहाँ सीरत तो पढ़ी जाती नहीं, मुस्तफा की सीरत, जलसा होगा रबीउल अव्वल में, बहुत बड़े बड़े नारे लगेंगे, जलसे का नाम होगा सीरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, पढ़ा क्या जाएगा उसमें? सीरत मुस्तफा का पैगाम है, जलसा है, लेकिन नारा क्या लग रहा है? आला हज़रत। खुदा का कसम आ जाए तुम पर, मोहम्मद मुस्तफा को हजरत कह रहे हो और बरेली के एक आदमी को आला हजरत कह रहे हो, तुम्हारे खिलाफ बन गए हो कि अपने नबी को हजरत, उसको उम्मती को आला हजरत। ये खुदा की लाला नहीं तो और क्या है? अरे नहीं समझे आप? आपका पीर आ जाए, पीर को कहो कि आप कुर्सी पर बैठ जाओ और आप अपने पीर के सामने बैठ जाओ सोफे पर, आने वाले क्या कहेंगे? बहुत बेवकूफ है, बहुत बदतमीज है, बहुत बदकिरदार है, अपने पीर को बस कुर्सी पर बिठाया है, प्लास्टिक चुभ रही होगी, खुद गद्दे के सोफे पर बैठा है। कोई बात नहीं है, बैठ सकते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं, तो आप क्या इसको, इस मुरीद को अच्छा समझोगे? बोलो नहीं समझोगे ना?
میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ جو اپنے پیر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مرید نہیں مانتے. یہ زہر ایسا گھولا گیا ہمارے دماغ کے اندر کہ یہ مرید پیر کی شان میں گستاخی کر دے تو نہ مسلم ہے نہ مومن ہے، لیکن رسول یا رسول کی آل کی شان میں گستاخی کرتے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ آج سارے سنی مسلمانوں سے ملو، سارے ٹی ٹی ایس یوں کہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی ایس نہیں وہ مسلمان نہیں. کیوں؟ کہ وہ آلو حضرت کو نہیں مانتے، وہ مسلمان نہیں. وہ مسلمان نہیں. ایک بات بتائیے، کیا ہم نے کلمے میں اس کا اقرار کیا ہے؟ اس کو مانیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے. میں نے آج سے تیسری تقریر میں میں نے آپ سے بتایا تھا، ایمان کے چہرے پر میں نے یہ بات آپ کو بہت بابا نے دہل بولی تھی مائک سے. دنیا کے کسی بھی مولوی کو آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کافر نہیں ہوتے. پھر کہہ رہا ہوں، آپ دنیا کے کسی مولوی کو، دنیا کے کسی پیر کو، دنیا کے کسی فقیر کو، دنیا کے کسی بھی مفتی کو، دنیا کے کسی شیخ کو آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کافر نہیں ہوتے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کافر نہیں ہوتے. ہاں ایک کفر ہے، ایک کفر علامہ عبید اللہ امرتسری، ان کی کتاب ہے ارجح المطالب. کیا نام ہے کتاب کا؟ ارجح المطالب. اور اس کے جو رائٹر ہے، مصنف ہے، ان کا نام ہے مولانا عبید اللہ امرتسری. انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے اس کتاب میں 2 مرتبہ لکھا ہے کہ اگر خدا کسی بندے کو 700 سال کی یا 70 سال کی زندگی دے، وہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو پوری رات خانہ کعبہ میں اللہ کے محل گھر میں، جو کسی عام انسان نے نہیں بنایا. بھائی ہماری تمہاری مسجد ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس کیسا پیسہ ہو، کسی کے پاس کیسا روپیہ ہو، اس میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ تو ایک معصوم نے بنایا نا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اور آپ کی اس میں خدمت کرنے والے جناب اسماعیل موجود تھے، انہوں نے بنایا. اب جناب والا وہ جو خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، اس میں ہے حجر اسود، جس کو ہر حاجی چومنا اپنے آپ کے لیے فرض سمجھتا ہے، اور اس کی سائڈ میں ہے مقام ابراہیم، ایک پتھر ہے. دیکھیں آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو وہ ایک جال ہے، اس کے اندر وہ بند ہے. انہوں نے لکھا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اگر یہ بندہ راتوں کو سجدے کرے اور دنوں کو روزے رکھے، پوری زندگی سے 70 سال کی 700 سال کی ایسے گزار دی، اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ولایت علی کا انکار ہے، ایک ذرے کے برابر اس کے دل میں ولایت علی کا انکار ہے، تو اس کی یہ 700 سالہ روزے اور 700 سالہ سجدے اس کے منہ پر پٹک کر چلو عام انسان کو چھوڑ دے، عام انسان کو چھوڑ دیتے ہیں. سب کے حضرت، سب کے حضرت وہ وہاں رہتے تھے، وہاں جہاں جانے کی سب کو تمنا ہے، سب کو تمنا. نماز بھی اس لیے پڑھی جا رہی، روزے بھی اس لیے رکھے جا رہی، عبادتیں اسی لیے کی جا رہی، ہم جنت میں پہنچ جائیں، ہم جنت میں پہنچ جائیں. وہاں ایک رہتے تھے حضرت، وہ حضرت کو کوئی عام آدمی جھولا نہیں جھولاتا تھا، ان حضرت کو فرشتے جھولا جھولاتے تھے، ہے نا. اور فرشتے جھولا جھولاتے تھے، بہت ساری ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی حصہ جنت کا ایسا نہیں چھوڑا، کوئی زمین ایسی نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ اور وہ. اب پہلے ایک منظر سے مجھے بتائیے، ہم جنت کی بات نہیں کرتے، ہم ساری زمین کی بات بھی نہیں کرتے، ہم ہندوستان کی بات بھی نہیں کرتے، ہم اتراکھنڈ کی بات بھی نہیں کرتے، ہم ضلع ہریدوار کی بات بھی نہیں کرتے، ہم صرف اس پنچکولے کی بات کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک نوجوان اٹھے، بڈھا نہیں،
کوئی نوجوان اٹھے، دیکھو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں کہ میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے اور بہت ساری ذمہ داری میرے پاس بھی ہے. کوئی جوان بچہ اٹھے اور اس کو وہ ادھر سے جب کتب وہاں سے جو شروع آتا ہے نا راستہ، وہاں سے اس کو سجدہ کرانا شروع کرو اور ادھر پورنپور کے آخر تک آپ جائے پچپوری میں، اور یہ نوٹ کرے ایک بندہ کہ اس کا آج ایک دن میں، آج 13 تاریخ تھی نا، 13 جنوری میں اس نے کتنے سجدے کیے، پھر 14، پھر 15، پھر 16، اس کو دیکھو کتنے دن لگ جائیں گے. بھائی ایک پنچپوری میں سجدے کرنے کے لیے اس کو سالوں لگ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اتنا سا آدمی ہے نا، اور وہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کی ٹانگیں اتنی لمبی لمبی تھی، سنا ہوگا نا آپ نے، اتنی لمبی لمبی ٹانگیں تھی، تو وہ اتنا بڑا آدمی ہوگا. ابھی دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے کھلاڑی ہے وہ خلیل ہماچل کا، وہ جب کچھ، میں تو بہت اچھے سے دیکھا، میں ہماچل میں رہا ہوں اور ابھی میں تبلیغ میں جو ہے گیا ہوا تھا شملہ کے اندر، میں 2 جنوری کو پہنچ گیا تھا، میں وہیں تک پہنچے اس پر. وہ جب کچھ اٹھاتا ہے نا، کیونکہ وہ بڑا ہے، لمبا ہے، تو خیر وہ تھوڑا بڑا باکسر بن گیا، وہ بہت دیر میں کچھ اٹھاتا ہے، چھوٹا سا آدمی جلدی اٹھا لیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا چھوٹا سا آدمی 1 منٹ میں ہاں 2 منٹ میں وہاں ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں. اور وہاں میں ایک چھوٹا سا تھا رسول کے زمانے میں، بہت خطرناک تھا، آؤں گا میں ادھر میں آؤں گا. تو وہ بڑا آدمی کتنی دیر میں سجدے کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی تو 70 اور 700 سال کی بات ہی نہیں ہے، اس کو تو بہت زندگی ملی ہوگی، اس نے اتنے سجدے کیے. مسلمان آگے یہاں خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کو کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. ہم نے بہت سارے مفتیوں سے پوچھا، ہمارے استاد مفتی راشد اللہ، ان سے بھی پوچھا بھائی سجدہ کیوں منع کیا تھا؟ وہ مفتی صاحب نے کہا شیطان نے سجدہ منع نہیں کیا تھا، سجدہ تو کر رہے تھے، پھر منع کیوں کیا؟ کب منع اس لیے کیا کہ وہ جو آدم وہاں بیٹھے تھے، آدم جو بیٹھے تھے، اگر سجدہ ہوتا اللہ کو تو شیطان منع نہ کرتا، شیطان منع نہ کرتا، لیکن سجدہ تھا نہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں، آدم کو سجدہ نہیں تھا. آدم کی کیا مثال، اللہ کے معصوم ہے، میں انکار نہیں کرتا، بہت بڑے ہیں، میرا ابا ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آدم کی کیا مثال محمد مصطفیٰ کے سامنے، وہ آدم کی پیشانی میں ایک نور محمدی رکھا ہوا، نور محمدی. اب مفتی صاحب کہنے لگے میرے صاحب نور محمدی سے شیطان کو اتنی تکلیف تھی؟ کہ نہیں، شیطان تم سے زیادہ سمجھدار تھا. مجھے بہت سے لوگ کبھی کافر کہتے ہیں، کبھی بدعتی کہتے ہیں، تو بولے وہ شیطان تم سے زیادہ ہوشیار نہیں تھا، ارے تم لوگ بہت ہوشیار ہو. میں کہا کہ تمہارے پاس ثبوت ہو جاتے. ابلیس نے کہا کہ اگر یہ خالی نور محمدی ہوتا تو میں سجدہ کر لیتا. مفتی صاحب کے جملے ہیں، کہا کہ میں نور محمدی ہوتا تو جو سجدہ کر لیتا، لیکن یہ نور خالی محمد کا نہیں ہے، اس نور سے علی بھی بنے گا، حسن بھی بنے گا. اگر میں اس نور کو آج کی محفل سے جملہ لے کر کے جانا، اب جب بھی یہ بات ہو تو یہ نہ کہنا کہ آدم کی پریشانی میں نور محمدی رہا، بلکہ یہ کہنا کہ آدم کی پریشانی میں نور پنجتنی تھا، اس لیے شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اور یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا، جو حسین کا تعزیہ اور عباس کا علم دیکھ کر اپنے سر کو جھکانے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس کا تعلق آج کے ابلیس سے، آج کے ابلیس سے. بس ٹائم بھی بہت ہوتا جا رہا ہے، میں مختصر اپنی بات کو کم کرتے ہوئے سمجھ لیجئے گا، بس ان سے بڑا کوئی دنیا کا برتر مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے پیر، سارے پیروں کے پیر محمد مصطفیٰ کو حضرت کہے اور دنیا کے ایک آدھو کو اعلیٰ حضرت کہے. اس سے بڑا کوئی بھی بد کردار نہیں ہو سکتا. تمہیں لڑنے کی اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا پوچھ لیجئے کہ رسول کو کیا کہتے ہو اور
نہیں ہوتا، کچھ خرچ نہیں ہوتا. خرچ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا مجھے اللہ مانو، کہا نا اللہ مانو، ڈائریکٹ نہیں کہا مانو، الا اللہ نہیں کہا، پہلے کہا لا الہ الا اللہ. قرآن کی رسول کی جو سب سے پہلی تبلیغ تھی، تاریخ تبلیغ چوتھی جلد اٹھا کر کے پڑھنا، رسول کی جو سب سے پہلی تبلیغ تھی جس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی بکری کا گوشت تھا اور آپ کے گھرانے کی دعوت تھی، وہ اس دعوت کے اندر جس کو دعوت ذوالشیرہ کہا جاتا ہے، اس میں رسول نے سب سے پہلی تبلیغ یہ کی قولوا لا الہ الا اللہ نہیں کہا. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے ثبوت دے، رسول نے پہلے نہیں کہا الا اللہ، پہلے رسول نے کہا قولوا لا الہ، کہو لا الہ، کرو ان جھوٹے خداؤں کا انکار. اگر علی کے ماننے والے ہو تو علی جیسے جو پہلے بن بیٹھے ہیں پہلے ان کا انکار کرو، تب علی کی ولایت تمہاری. جب تک ان کا انکار نہیں کرو گے مجھے سچا خدا نہیں مانو گے. تمہارے لیے پیغام ہے لوگوں، اور کچھ اگر باہر سے سن رہے وہ بھی سن لے. آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، یا تو اپنے آپ کو مولائی کہنا چھوڑ دو، یا اپنی دوسری بغل سے بیٹھے ہوئے ان بتوں کو نکال دو جو کل علی کی ٹکر پر موجود ہے. جب تک اس کو نہیں نکالو گے تب تک کبھی تم مولائی نہیں بن سکتے. اور مولائی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ جھوٹے جو ممالک بن گئے تھے ان کا انکار کرنا پڑے گا. بس عزیزان محترم، میں رسول کی اکلوتی بیٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جناب زہرا. آپ کی وجاہت ابھی کسی بچے نے بھی فکر کے حوالے سے پڑھا اور پچھلی مرتبہ فکر پہ ہماری بات لے گئی تھی. وقت کم تھا، مجھے بھی صبح کو سفر کرنا تھا، اس لیے میں جلدی اپنی بات کو ختم کر کے آپ لوگ اگر تھکے نہ ہو تو میں جاری رکھوں. فکر کیا ہے؟ رسول کی اکلوتی بیٹی. آج ہمارے سامنے ہمارے یہ انواع بھائی بیٹھے ہیں، ان کے پیر کا پردہ ہو گیا. ہمارے ادھر بھی صوفی جی بیٹھے ہیں، یہ بھی بہت سے لوگوں کے پیر ہیں اور میرے بہت عزیز ہیں اور بڑے کرم نوازی میرے اوپر ان کی رہتی ہے. یہ بھی اللہ ان کو جناب میرے سفر کے صدقے میں صاحب اعلان بنائے. اور یہ انوار بھائی کے پیر تھے، ان کا نام تھا حکیم سید اظہار الحق. اب وہ تو پتہ کر کے ہے نہیں، ان کی اولاد ہے. اگر ابھی ان کی اولاد ان کے پاس کوئی مکان مانگنے آ جائے، ہو سکتا ہے آپ بھی کوئی ان کا مرید ہو، آپ سے کوئی آپ کا پیر کی اولاد کچھ مانگنے آ جائے تو انکار تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس پہ فخر کریں گے. فخر سینہ چوڑا کر کے سب اٹھا کے کہیں گے میں بہت مقدر مانگا ہوں، میرے پیر کی اولاد مجھ سے آج کچھ سوال کر رہی ہے، کچھ مانگ رہی ہے. فخر کرتے ہیں وہ، ہے نا. اور جو تمام پیروں کے پیر، سب پیروں کے پیر، میں اس امت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام والسلام تک تمام انبیاء کے پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اکلوتی بیٹی رسول کے امتیوں سے ایک سوال کرنے جاتی ہے اور وہ نہیں کرتے. یہی بات ختم نہیں ہوتی کہ نہیں دیا، انکار کر دیا، یہی بات ختم نہیں ہے. اور ابھی کسی بچے نے غالباً پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، اور ہمارا جو آج دن کا پروگرام تھا
لیڈیز کے پروگرام میں بھی ایک بچی نے پڑھا, ہمارے جو کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں ان پہ بھی کئی بچوں نے پڑھا کہ اتنی ذیشان تھی زہرا, اتنی ذیشان تھی زہرا کہ 3 دن کا روزہ رکھ کے اگر جنت سے فرشتے کھانا لینے کے لیے آ جائے گا تو زہرا 3 دن کے روزے دار ہونے کے بعد ان کو کھانا اٹھا کر دے گا. اتنی ذیشان, خدا کی قسم فدق کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے شہزادی وہاں گئی تھی, لیکن مسلمانوں کو بتانا چاہتی تھی, دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو اصل مسلمانوں کو پہچان لو. میرے بابا کی بازی میں کچھ اصل مسلمان ہیں, کچھ نقل مسلمان ہیں, کچھ میرے بابا کے اصلی شہدائی ہیں, کچھ ڈپلیکیٹ شہدائی ہیں, کچھ میرے بابا کے اصلی مرید ہیں, کچھ ڈپلیکیٹ مرید ہیں. دیکھو ایک وہ ہے کہ جب میں کسی سے ایک کپڑے کی گفتگو کرتی ہوئے واقعہ ملتا ہے, غالباً آپ نے سنا ہوگا میلاد خاؤں سے کہ ایک اونی چادر وہ کسی صحابی کے پاس تھی, اور جب ان صحابی کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی بیٹی کے پاس گھر میں ایک ہی چادر ہے اور وہ اس سے سر ڈھکتی ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھکتی ہے تو سر کھل جاتے ہیں. جب یہ خبر ایک صحابی کے پاس پہنچی, اس صحابی کے پاس بھی ایک کالی اون کی چادر تھی, تو وہ صحابی اسی چادر کو لے کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ چادر ہے, میں نے آپ کی یہ بات سن لی ہے, میری طرف سے یہ آپ کی بیٹی کو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, آپ اس چادر کو. ایک چادر ہونے کے بعد ایک صحابی کا عمل یہ ہے کہ وہ اس چادر کو جناب زہرا کی دربار سے پیش کر دیتے ہیں, اور ایک صحابی کا کردار یہ ہے کہ وہ وقت کے حاکم بھی بن بیٹھے ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے, اس کے باوجود بھی اگر شہزادی ایک چھوٹا سا بال, جس کو کہتے ہیں چھوٹا سا تو بال تھا, ایک چھوٹا سا بال, چند کھجور کے پیڑ تھے, میں بال بھی نہیں کہتا ہوں, چند کھجور کے پیڑ تھے, اگر شہزادی رسول کی بیٹی ان کو مانگنے کے لیے چلی گئی تھی تو مسلمان کیا یہ صحابی اس صحابی سے بھی گزر گئے تھے جس نے اپنی ایک اون کی چادر دے دی, کیا اس سے گزر گئے تھے؟ نہیں عزیزو, شہزادی فرق بتانا چاہتی تھی کہ میرے بابا کی بزم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے بابا کے مشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو میرے بابا کے مشن پر لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ رات دن 24 گھنٹے تیار ہے. بس آج بھی میں آپ کو ہر اپنے تقریر میں کہنا چاہتا ہوں, ایسے ہی نمبر 2 کے مولائیوں سے بچو, ایسے مکار مولائیوں سے بچو جو ولایت علی کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن علی کو اپنا پیشوا اور رہبر بھی مانتے ہیں. ایسے شجروں کو اپنے گھروں سے نکال کر چھوڑ دو, دریا میں بہا دو, جن شجروں کے اندر دشمنان زہرا کا نام ہے, ان شجروں کو چھوڑ دو جس کے اندر جناب زہرا کے بچوں کو جس نے ستایا ہو. آپ جا کے پوچھئے, میں پہلے تقریباً 2 سال پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں, اور اس مرتبہ اس سے سرکار صاحب نے بات کی, اس میں میرے بابا جی کے یہاں بھی چند لوگوں میں حافظ صاحب نے بھی وہ بات سنی تھی, نواب صاحب کے ساتھ اور 3 لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے. مجھے بتاؤ اگر اس بات کو آپ پہچاننا چاہتے ہو تو بس یہاں پہچان لو, جب علی کے لال حسن و حسین موجود ہیں, علی کے لال, زہرا کے لال, رسول اللہ کے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں, اور کتنے امپورٹنٹ بیٹے ہیں یہ. فقہ حنفی آپ بھی سنیں اور لوگ بھی سنیں جو سامعین ہیں, فقہ حنفی میں جب مسجد کا ملا جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے, اس خطبہ پڑھتے ہوئے کسی بھی نمازی کو جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا ہے اس کو تسبیح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فقہ حنفی میں سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, فقہ حنفی میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, فقہ حنفی میں. وہی رسول جب مدینے میں خطبہ دے رہے تھے, حسن و حسین آ جاتے ہیں, رسول اپنا خطبہ موقوف کر کے حسن و حسین کو اٹھا کر گود میں لیتے ہیں. کتنے پیارے ہوں گے وہ لال رسول اللہ, جب اتنے پیارے لال, جو ابھی ہمارے کسی شاعر نے پڑھا تھا کہ نماز کی اصل نماز کیا ہے, نماز کی اصل نماز کیا ہے, نماز کی اصل نماز حسینیت. رسول نے بتایا. آج مولوی کہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے جب رسول کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. آپ رسول کی بات کرتے ہو, رسول نے ہمیں نماز میں نہیں بلکہ نماز کا سب سے اہم رکن, نماز کا سب سے امپورٹنٹ جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سجدہ. قیام نہیں ہوتا, قیام سے افضل رکوع ہوتا ہے, رکوع سے
بہترین رکن میں جب رسول سجدے میں گئے تو حسین پشت انور پر آ گئے. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ابھی حسین پشت مبارک پر ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ابھی حسین پشت مبارک پر ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین ابھی پشت مبارک پر ہے. کئی مورخوں نے لکھا، کئی مقرروں نے سنایا کہ رسول نے اپنے سجدے میں غالباً 70 یا 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا اور 70 یا 72 مرتبہ آپ نے یا حسین بھی کیا، حسین کو یاد کیا. وہ اتنا امپورٹنٹ حسین جو رسول کی نماز میں جدا نہیں ہو سکتا. یہی حسین جب علی کے زمانے میں کھڑے ہیں، حسن کھڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ، مجھے دیکھ لیجیے اچھے سے، مسلمانوں کا ایک گروہ جو آج یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی حسین ہی نہیں ہے، وہی حسین کو چھوڑ کر، وہی حسن کو چھوڑ کر کے حسن بصری کے ہاتھ پر چلے جاتے ہیں. بہت کڑوا ہے، بہت کڑوا ہے، لیکن پیارا اتنا ہے کہ اگر سمجھ جاؤ گے حقیقت کو پہنچ جاؤ گے. مجھے بتاؤ نا، میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا ہے جون، میرا بیٹا ہے شبی حسن، میرے 3 بیٹے ہیں، میرے کچھ چاہنے والے ہیں، میرے بھی کچھ مرید ہیں. میں اپنی خلافت اپنے بیٹوں کو دوں گا یا مریدوں کو دوں گا؟ بولو. آپ انوار بھائی کہیں پہنچ گئے، یہاں کچھ مرید ہیں. حکیم سید اظہار صاحب نے اپنی خلافت مزمل میاں کو دی، ہے نا؟ مزمل میاں کا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، زیادہ عمر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گفتگو کی جائے سادات والے موضوع سے ہٹ کر اگر عام گفتگو کی جائے عقائد کی یا مسائل کی تو شاید کوئی وافت بھی نہ ہو. آل رسول ہے، ہم اس لیے ادب کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کس کو خلافت دی؟ اپنے بیٹے کو دی. حکیم محمد احمد صاحب کے بہت سارے لوگ یہاں مرید ہیں، انہوں نے کس کو دی؟ اپنے بیٹے کو دی. جب امام علی موجود ہے اور امام حسن موجود ہے، امام حسین موجود ہے، تو ہماری محبت بیٹوں کو چھوڑ کر دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے؟ اس کے اوپر غور کیجیے، اس کے اوپر تحقیق کیجیے. آج کی میری اس محفل سے 2 باتیں لے کر کے جانا. پہلی بات یہ، جب کبھی آدم کا تذکرہ ہو تو آدم کی پیشانی میں نور محمدی خالی نہ کہنا، بلکہ کہنا کہ آدم کی پیشانی میں نور پنجگانی ہے. دوسرا، ہم لوگ سب بیٹھ کے ماننے والے ہیں، ہمیں کوئی انکار بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم جس راستے پر چل رہے ہو اس راستے کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. اگر نہیں کرو گے تو جیسے کل میں دیوبندی تھا پھر بریلوی بن گیا، اگر میں تحقیق نہ کرتا تو آج میں بھی دیوبندی والا ہوتا. آج تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ اور رسول کا تذکرہ نہ کرتا، بلکہ ان جن کے پیٹ کبھی نہ بھرے، ان بڑے بڑے پیٹ والوں کا اور آج کے بڑے بڑے پیٹ والے مولویوں کا تذکرہ کرتا. یہ تحقیق کا نتیجہ ہے کہ ہم نے تحقیق کی، آج بھی تحقیق جاری ہے. پہچانیے، دیکھیے کیا حق ہے کیا نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں ہمیشہ اس حدیث کو آپ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، اور جہاں جہاں تک میں جاتا ہوں، جن عرصوں میں جاتا ہوں، جن محفلوں میں جاتا ہوں، اس ترمذی کی حدیث کو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ بتائیے حق کیا ہے، تو رسول نے بہت بہترین انداز میں کہا الحق مع علی، علی مع الحق، اللہم الحق حیث ما دار. پروردگار حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور جدھر جدھر علی جائے گا. رسول نے دعا کی، جس کے لیے رسول دعا کر دے، میرا یقین ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جس کو رسول دعا دے دے وہ ضرور ضرور پوری ہوگی. رسول نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار، ماننے والے جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق کو موڑ دے. اب فیصلہ ہو گیا، ایک جنگ جبل میں علی تھے اور دوسرے جنگ جبل میں اونٹ پر کوئی تھی. ایک معاویہ کی جنگ ہوئی نہروان، ایک طرف معاویہ تھا ایک طرف علی تھے.
کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کہاں ہے، رسول بتا کر جا رہے ہیں الحق مع علی، جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے۔ مثلا جو میری گفتگو تمام ہو گئی ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، میں نے پڑھا تھا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فقط انا من ادانی فقط ابا اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث کوئی چھوٹی موٹی حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت انا اعطیناک الکوثر، اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیوں رسول نے فاطمہ کو اپنا جگر کہا ہے، دل کہا؟ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، سر بڑا قیمتی ہوتا ہے، سر بھی کہہ سکتے تھے، پیشانی بھی کہہ سکتے تھے، ہے نا؟ لیکن میری چھوٹی سی عمر میں میں نے کچھ تجربے کار لوگوں سے ملا ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا کون سا انسان کامیاب ہوتا ہے، جو دماغ سے چلتا ہے وہ یا جو دل سے چلتا ہے وہ؟ یہاں پہ کچھ تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں نا، بہت سارے تجربے کار لوگ ہیں، تو تجربے کاروں نے یہ بتایا جو خالی دماغ سے چلتا ہے اور اس کی نہ سنتا ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ سوچتا یہاں سے ہو اور ڈیسیزن یہاں سے لیتا، سوچتا غور و فکر یہاں سے ہو اور ڈیسیزن یہاں سے ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جب میں نے اس حدیث پر غور و فکر کیا اور امام احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول نے زہرا کو اپنا دماغ کیوں نہیں کہا، دل کیوں کہا؟ اس لیے امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ جو پوری باڈی ہوتی ہے، انسان کا جو جسم ہوتا ہے، اس جسم کو کنٹرول کرنے والا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر کسی کا دماغ چلنا بند ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے، توجہ ہے نا؟ اگر کسی کا دماغ چلنا بند ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے، لیکن اگر کسی کا یہ یوں یوں کرنا بند کر دے، توجہ ہے نا، پھر وہ زندہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے نا؟ اسی لیے رسول نے بتایا کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے منافق میرے دماغ پر حملہ کریں گے، میرے دماغ پر حملہ کریں گے۔ مشکات نے لکھا، بخاری نے لکھا کہ رسول کو فلاں فلاں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، رسول کو ہذیان ہو گیا۔ دیوبندیوں کے پیچھے ڈر اٹھا کر دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے رسول کی شان میں گستاخی کر دی، رسول کو ہذیان کہہ دیا۔ ان کے استادوں کو ڈھونڈو، ان کا استاد کون ہے، ان کا استاد، ان کو کس نے کہنا سکھلایا؟ ان کا بھی کوئی استاد ہے، بخاری بتا رہی ہے، ابن عباس کی روایت ہے، ترمذی مشکات بتا رہی تھی سجل کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا کہ رسول نعوذ باللہ رسول کا دماغ، میں نہیں کہہ سکتا اپنی زبان، جس کو ریفرنس چاہیے میں دے دوں گا، جس کو چاہیے میں دے دوں گا، پورا لکھا ہوا ڈیٹیل کے ساتھ۔ ایسا محترم رسول کو معلوم تھا، محمد عباس صاحب نے کیا عقیدہ ہے کہ رسول تھے نہیں، رسول ہیں، رسول تھے نہیں، رسول ہیں۔ اگر رسول ہے الحسین منی وانا من الحسین، تو حسین بھی ہے، حسن بھی ہے، 12 کے 12 امام موجود ہیں۔ جب 12 امام موجود ہیں تو اب یہ نہ کہنا کہ ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، لوگ ہمیں تانا مار رہے ہیں، لوگ کاروبار نہیں دے رہے، گھبرائے وہ جس کا لیڈر نہ ہو، جس کا لیڈر نہ ہو۔ ہمارے 14 لیڈر ہیں، ہمارے 14 لیڈر ہیں۔ سب سے امیر شخص ہوں میں اس جہان کا، سب سے امیر شخص ہوں میں اس جہان کا۔ 14 چراغ جلتے ہیں میرے مکان میں۔ ایزا محترم دیکھیے، میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میری بستی تو پوری ایسی ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ابھی الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، کرم اہل بیت کا دیکھیے، تنہا گھر بھی نہیں کہہ سکتے، پورے میرے گھر میں بس ہم ہیں، بچے چھوٹے ہیں، پریوار ساتھ نہیں ہے، بہنیں اپنے گھر چلی گئی، کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی جنہوں نے سارے فتوے لگائے، قتل کر دو ثواب،
محبتیں کم ہو رہی ہے تو سمجھ لینا اہل بیت کی محبت بڑھ رہی ہے. سمجھے نا, کبھی اپنے کو چھوٹا نہ کرنا. اس کے باوجود بھی اتنے سارے بائیکاٹ ہونے کے باوجود کئی لوگوں نے مجھے بتایا صاحب جب مہر ہاتھ میں تھی سوچ رہے تھے کار پہ مار دے, سوچ رہے تھے انگلی پہ مار دے, لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی کہ بھائی اناج سے پیٹ بھرتا ہے, اناج کی بالی کو گرم بھی یہ ہوا مولا کا کہ نشان میں اناج کی بالی ملی. لوگوں نے کہا نہ جانے کون سی بات تھی. تو محترم میرا تو اپنا کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ میں نے لوگوں کو کچھ بتایا ہو. خدا کی قسم علی کے چاہنے والے مولائی ایسے ہوتے ہیں کہ جب جناب مصر کو یہ معلوم ہوا کہ اس کھجور پر مجھے لٹکایا جائے گا, کیا کیا, اس کھجور کو کاٹا نہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے تو بڑا جگہ ہم تو اس کے کاٹنے بٹانے کی چاہت, لیکن جناب مصر کیا کر رہے ہیں, اس میں پانی دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ایزار محترم یہ ساری چیزیں اس کے باوجود بھی اگر آپ علی کے چاہنے والے مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو دل کو چھوٹا لگا, کبھی چھوٹا لگا. بس ان مسلمانوں سے اتنا پوچھ لینا کہ رسول کی بیٹی جب دربار میں گئی تھی تو انہوں نے وہ 2 4 چند 5 جتنے بھی تم کہہ رہے ہو, ہماری بات مت مانو, جتنے پہلے آپ بتا رہے ہو وہ کیوں نہیں دی. اور رسول نے جناب زہرا کو کیوں لفظ جگر کہا, میں نے بتایا نا دماغ میں کہہ سکتے تھے لیکن نہیں. علامہ امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ پوری باڈی جو ہوتی ہے, یہ جسم جو ہمارا ہے, اس کا ایک کنٹرولر ہے, اس کو ایک چلانے والا ہے. مثال دے دوں, بہت سے لوگ ہوں گے جن کو خورشید بھائی نے کہا ہے کہ بھائی آج محفل ہے آپ آئیے گا, بہت سے لوگ ہوں گے انہوں نے سنا بھی, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے آئے ہوں گے بریانی کھا کے مانگے کی سنت کر کے چلے گئے ہوں گے, ایسے ہوں گے, ہوتا ہے ہمیشہ. ہم تو کوئی نئے نہیں ہے, برابر دیکھتے آ رہے 2014 سے کنٹینیو. اور کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے صوفی جی کی طرح اور یہ حافظ صاحب کی طرح کہ ادھر کوئی لنگر سے مطلب ہی نہیں, بس محفل میں آ گئے. ایسے بھی ہے, ایسے بات نہیں ہے, ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہ حسینیوں کی پہچان ہوتی ہے نا. تو عزیزان محترم اس چیز پر غور و فکر کریں کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہمارا دل ہے وہ ہمیں کہیں جانے کی اجازت دیتا ہے, کہیں سے روکتا ہے. تو رسول کی جو پوری رسالت تھی, ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ پر اعتراض کر جائیں, لیکن کتابوں کے حوالے سے مجھے یہ کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ رسول کی جو پوری رسالت تھی اس رسالت کے کنٹرولر کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا سلام عزیزان محترم. ابھی میں بہت سی باتیں بتا بھی چکا ہوں اور آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم بہت ہو چکا ہے. میرا گلا بھی کنٹینیو میں بول رہا ہوں کل سے برابر, اور آپ تو مرد ہو, آپ کے بیچ میں بولنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب وہ آ جاتی ہے گھونگھٹ والی, ان کے درمیان بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ. 3 پروگرام کے دن میں 25-25 منٹ کے, آپ یقین مانیے کہ سر سے لے کر پیر تک میں پسینے میں سڑو ہو گیا. 2 مرتبہ کپڑے بدلنے پڑے, ان کے مسائل اتنے. نہیں خاموش ہو جائے, سن لیجیے, سننے کو راضی نہیں ہے. کوئی واقعہ ہم نے شروع کیا, ادھر سے لیڈیزوں نے بولنا شروع کر دیا, وہ بتا رہی ہاں ہم بھی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, ہمیں بھی یہ واقعہ موجود یاد ہے. یہی تو کمی تھی ان کی جو وہاں اونٹ پر بیٹھ کر چلی گئی تھی, یہی کمی تھی. جانتی تھی کہ علی اتنے بلند ہے, اتنے بلند ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنا بھی کچھ دکھانا چاہتے تھے, ہے نا. میں بہت کھول کے پڑھتا ہوں, کوئی فکر تو ہے نہیں بھائی, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے نا. اللہ مولا ہے, جس کو چاہے زندگی دے, جس کو چاہے موت دے, ان کے قبضے میں ہے. اور عزیزو یہ تو ہم نے آپ نے 12 واقعے سنے, تو بس کل ملا کے یہ ہے جناب زہرا. میں غالباً 2015 کی محفل میں نے بتایا تھا کہ یہ ایسا اسم ہے, ایسا نام ہے کہ اس کو ہمیں بغیر وضو کے, اس نام کو صوفیزم کے کئی بزرگوں نے بتایا ہے, اس نام کو ہمیں بغیر وضو کے لینا ہی نہیں چاہیے, بغیر وضو کے. اور اگر کوئی بندہ اس کو کاروبار کی پرابلم ہے یا اس کے بچوں کی پڑھائی کی پرابلم ہے تو وہ کیا کرے,
جب وہ صبح وہ کام پہ جاتا ہے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے، ایک اولاد و وظائف کی کتاب اس میں نے پڑھا ہے کہ وہ جب اس کا بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو وہ اس کے سینے پہ یہاں دانی طرف سے شروع کرے، ایک مرتبہ لکھے یا زہرا، اور پھر پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دے، وہ بچہ بہترین کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو کاروباری پرابلم ہے، کاروبار کی تکلیف ہے، عقیدت کے ساتھ کرنا، ایسے مت کرنا کہ بھائی ہاں عقیدت کے ساتھ کہا کہ اگر کسی کو کاروباری پرابلم ہے، کام پہ جاتا ہے مالک کام ہی نہیں دیتا، کہا کہ جب مالک کے پاس جائے تو جانے سے پہلے 2 مرتبہ دائیں طرف 2 مرتبہ بائیں طرف السلام علیکم یا زہرا، السلام علیکم یا زہرا یہ پڑھ کر چلا جائے، اور جب اس کے سامنے جائے ایک مرتبہ اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے پڑھ دے، یقین مانیے کہ آپ کا کام کوئی کٹا ہی نہیں سکتا اگر آپ نے یہ مان کیا۔ اتنا بابرکت نام ہے۔ عزیزان محترم، بس میں اپنے تمام بات کو یہیں پر جو ہے اختتام کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی بھی ذہن میں کوئی بات ہو تو میں انشاءاللہ، آج مجھے کوئی جلدی نہیں، آج میں آپ کی بستی میں رکا ہوا ہوں، کل جاؤں گا۔ آپ کو کسی کو کوئی زیروکس چاہیے کسی کتاب کی یا کچھ، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور بس میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے، اور ہر میری محفل میں جس میں پروگرام رہتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتابوں کے پڑھنے کے عادی بنو۔ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے یا اور کوئی پڑھ کے جا رہا ہے یا پڑھ چکا ہے، اس کو خالی سننے کے عادی نہ بنو، بلکہ ریسرچ کرو، تحقیق کرو۔ اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں یہی کہا ہے کہ یعلمون و تعلمون، تحقیق کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ اور مسلمان بتاتے ہیں کہ رسول کو یوں کر کے فرشتے نے آ کے یوں کیا، تو وہ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی اقرا، جس کو کہا جاتا ہے پڑھو، ہے نا؟ حالانکہ وہ جبریل کی کیا مجال تھی کہ رسول کو آگے دبا دے، ہے کوئی مجال نہیں تھی۔ یہ جناب جبریل کون تھے؟ یہ تو رسول اللہ کے بچے امام حسن امام حسین کے کپڑے لانے والے تھے، یہ رسول کو نہیں دبا سکتے۔ تو ایسی جتنی بھی گھناؤنی روایات ہم سنتے یا پڑھتے ہیں، ان سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار بحق محمد آل محمد ہم کو تمام خرافاتی باتوں سے، خرافاتی روایات سے اور خرافاتی جملوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خدا بحق محمد آل محمد جب تک ہم دنیا میں رہے ہمارے ہاتھوں میں 14 معصومین کا دامن برقرار رہے، اور جب ہم دنیا سے جانے لگے تو ہم دین 14 معصومین کا جو دین ہے، محبت کا دین، ہم اس دین پر، اس اسلام پر جو رسول اللہ اور آل رسول کا اسلام ہے، ہمارا اس پر خاتمہ فرما۔ پروردگار آخر میں آخر دعا ہے کہ اپنے آخری اجرت کا ظہور فرما اور ہم سبھی کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار آخر میں آخر دعا ہے کہ جو ہماری اس مجلس اس محفل میں یہاں پر کوئی بیمار ہے، یا جہاں تک بھی ہمارے بھائی بہنیں جو سن رہی ہیں ان میں جو بیمار ہے، جو بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو ان کو جناب علی اصغر کے صدقے میں اور مولا عباس باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار ان کو اولاد نری عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد آل محمد کا ہم نے جو حق کہا اور سامعین نے جو حق سنا، انہیں سن کر مجھے کہہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد آل محمد کا کریم اتفاق و اتحاد پیدا فرما، نفاق کو ختم فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے بزرگوں کی، ماں باپ کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے علماء حق اور بزرگان حق کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بس آخر میں آخر دعا ہے کہ بحق محمد آل محمد، بحق محمد آل محمد، بحق محمد آل محمد ہماری تمام دعا کو قبول فرما۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علی کے چاہنے والے مولائی ایسے ہوتے ہیں کہ جب جناب مصر کو یہ معلوم ہوا کہ اس کھجور پر مجھے لٹکایا جائے گا، کیا کیا؟ اس کھجور کو کاٹا نہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کربلا جب اپن تو اس کے کاٹنے بٹانے کی چاہتا، لیکن جناب مصر کیا کر رہے ہیں؟ اس میں پانی دے رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں اس کے باوجود بھی اگر آپ علی کے چاہنے والے مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو دل کو چھوٹا لگا، کبھی چھوٹا لگا۔ بس ان مسلمانوں سے اتنا پوچھ لینا
کہ رسول کی بیٹی جب دربار میں گئی تھی تو انہوں نے وہ 2 4 چند 5 جتنے بھی تم کہہ رہے ہو، ہماری بات مت مانو، جتنے پیڑ آپ بتا رہے ہو وہ کیوں نہیں دی؟ اور رسول نے جناب زہرا کو کیوں لفظ جگر کہا؟ میں نے بتایا نا دماغ میں کہہ سکتے تھے لیکن نہیں۔ علامہ امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ پوری باڈی جو ہوتی ہے، یہ جسم جو ہمارا ہے، اس کا ایک کنٹرولر ہے، اس کو ایک چلانے والا ہے۔ مثال دے دوں، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو خورشید بھائی نے کہا ہے کہ بھائی آج محفل ہے آپ آئیے گا، بہت سے لوگ ہوں گے انہوں نے سنا بھی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے آئے ہوں گے بریانی کھا کے مانگے کی سنت کر کے چلے گئے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ہوتا ہے ہمیشہ۔ ہم تو کوئی نئے نہیں ہے، برابر دیکھتے آ رہے 2014 سے کنٹینیو۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے صوفی جی کی طرح اور یہ حافظ صاحب کی طرح کہ ادھر کوئی لنگر سے مطلب ہی نہیں ہے، بس محفل میں آ گئے، ایسے بھی ہے، ایسے بات نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ حسینیوں کی پہچان ہوتی ہے نا۔ تو عزیزان محترم اس چیز پر غور و فکر کریں کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہمارا دل ہے وہ ہمیں کہیں جانے کی اجازت دیتا ہے، کہیں سے روکتا ہے۔ تو رسول کی جو پوری رسالت تھی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ پر اعتراض کر جائیں، لیکن کتابوں کے حوالے سے مجھے یہ کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ رسول کی جو پوری رسالت تھی، اس رسالت کے کنٹرولر کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ عزیزان محترم، ابھی میں بہت سی باتیں بتا بھی چکا ہوں اور آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بہت ہو چکا ہے، میرا گلا بھی کنٹینیو میں بول رہا ہوں کل سے برابر، اور آپ تو مرد ہو، آپ کے بیچ میں بولنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ آ جاتی ہے گھونگھٹ والی، ان کے درمیان بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ 3 پروگرام کے دن میں 25-25 منٹ کے، آپ یقین مانیے کہ سر سے لے کر پیر تک میں پسینے میں سڑک ہو گیا، 2 مرتبہ کپڑے بدلنے پڑے، ان کے مسائل اتنے، نہیں خاموش ہو جائے، سن لیجیے، اور سننے کو راضی نہیں ہے۔ کوئی واقعہ ہم نے شروع کیا، ادھر سے لیڈیزوں نے بولنا شروع کر دیا، وہ بتا رہی ہاں ہم بھی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ہمیں بھی یہ واقعہ موجود یاد ہے۔ یہی تو کمی تھی ان کی، جو وہاں اونٹ پر بیٹھ کر چلی گئی تھی، یہی کمی تھی، جانتی تھی کہ علی اتنے بلند ہے، اتنے بلند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنا بھی کچھ دکھانا چاہتے تھے، ہے نا۔ میں بہت کھول کے پڑھتا ہوں، کوئی فکر تو ہے نہیں بھائی، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے نا۔ اللہ مولا ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، ان کے قبضے میں ہے۔ اور عزیزو، یہ تو ہم نے آپ نے بارہا واقعے سنے، تو بس کل ملا کے یہ ہے جناب زہرا، میں غالباً 2015 کی محفل میں نے بتایا تھا کہ یہ ایسا اسم ہے، ایسا نام ہے، ایسا نام ہے کہ اس کو ہمیں بغیر وضو کے، اس نام کو صوفیزم کے کئی بزرگوں نے بتایا ہے، اس نام کو ہمیں بغیر وضو کے لینا ہی نہیں چاہیے، بغیر وضو کے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو کاروبار کی پرابلم ہے یا اس کے بچوں کی پڑھائی کی پرابلم ہے تو وہ کیا کرے؟ جب وہ صبح وہ کام پہ جاتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے، ایک اولاد و وظائف کی کتاب اس میں نے پڑھا ہے کہ وہ جب اس کا بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو وہ اس کے سینے پہ یہاں دانی طرف سے شروع کرے، ایک مرتبہ لکھے یا زہرا، اور پھر پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دے، وہ بچہ بہترین کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو کاروباری پرابلم ہے، کاروبار کی تکلیف ہے، عقیدت کے ساتھ کرنا، ایسے مت کرنا کہ بھائی ہاں، عقیدت کے ساتھ کہا کہ اگر کسی کو کاروباری پرابلم ہے، کام پہ جاتا ہے مالک کام ہی نہیں دیتا، کہا کہ جب مالک کے پاس جائے تو جانے سے پہلے 2 مرتبہ دائیں طرف، 2 مرتبہ بائیں طرف، السلام علیکہ یا زہرا، السلام علیکہ یا زہرا، یہ پڑھ کر چلا جائے، اور جب اس کے سامنے جائے، ایک مرتبہ اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے پڑھ دے، یقین مانیے کہ آپ کا کام کوئی کٹا ہی نہیں سکتا اگر آپ نے یہ مان کیا، اتنا بابرکت نام ہے۔ عزیزان محترم، بس میں اپنے تمام بات کو یہیں پر جو ہے اختتام کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی بھی ذہن میں کوئی بات ہو تو میں انشاءاللہ، آج مجھے کوئی جلدی نہیں ہے،
آج میں آپ کی بستی میں رکا ہوا ہوں, کل جاؤں گا, آپ کو کسی کو کوئی زیروکس چاہیے کسی کتاب کی یا کچھ, وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اور بس میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے, اور ہر میری محفل میں جس میں پروگرام رہتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتابوں کے پڑھنے کے عادی بنو. جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں نے پڑھا ہے یا اور کوئی پڑھ کے جا رہا ہے یا پڑھ چکا ہے, اس کو خالی سننے کے عادی نہ بنو, بلکہ ریسرچ کرو, تحقیق کرو. اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں یہی کہا ہے کہ یعلمون و تعلمون, تحقیق کیجیے, غور و فکر کیجیے. اور مسلمان بتاتے ہیں کہ رسول کو یوں کر کے اور یوں کر کے فرشتے نے آ کے یوں کیا, تو وہ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی اقرا, جس کو کہا جاتا ہے پڑھو, ہے نا. حالانکہ وہ جبریل کی کیا مجال تھی کہ رسول کو آگے دبا دے, ہے کوئی مجال نہیں تھی. یہ جناب جبریل کون تھے؟ یہ تو رسول اللہ کے بچے امام حسن امام حسین کے کپڑے لانے والے تھے, یہ رسول کو نہیں دبا سکتے. تو ایسی جتنی بھی گھناؤنی روایات ہم سنتے یا پڑھتے ہیں, ان سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار بحق محمد آل محمد ہم کو تمام خرافاتی باتوں سے, خرافاتی روایات سے اور خرافاتی جملوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور خدا بحق محمد آل محمد جب تک ہم دنیا میں رہے ہمارے ہاتھوں میں 14 معصومین کا دامن برقرار رہے, اور جب ہم دنیا سے جانے لگے تو ہم دین 14 معصومین کا جو دین ہے, محبت کا دین, ہمیں اس دین پر, اس اسلام پر جو رسول اللہ اور آل رسول کا اسلام ہے, ہمارا اس پر خاتمہ فرما. اور آخر میں آخر دعا ہے کہ اپنے آخری اجرت کا ظہور فرما اور ہم سبھی کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. اور آخر میں آخر دعا ہے کہ جو ہماری اس مجلس اس محفل میں یہاں پر کوئی بیمار ہے یا جہاں تک بھی ہمارے بھائی بہنیں جو سن رہی ہیں ان میں جو بیمار ہے, جو بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو ان کو جناب علی اصغر کے صدقے میں اور مولا عباس باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار ان کو اولاد نری عطا فرما. پروردگار کے واسطہ محمد آل محمد کا ہم نے جو حق کہا اور سامعین نے جو حق سنا, انہیں سن کر مجھے کہہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار کے واسطہ محمد آل محمد کا آخری میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما, نفاق کو ختم فرما. پروردگار ہمیں اپنے بزرگوں کی, ماں باپ کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے علماء حق اور بزرگان حق کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بس آخر میں آخر دعا ہے کہ بھاگ محمد آل محمد, بھاگ محمد آل محمد